یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ مفاتیح الجناح کہ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں موجود ہوگی۔ اگر آپ اس کو کھولیں، ہر مہینے کے اعمال اس کے اندر درج ہیں۔ اس مہینے کے بھی کچھ اعمال ہیں، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ خاص طور پہ ایک دعا ہے جو اس مہینے میں صبح شام پڑھی جاتی ہے، تاکہ اس مہینے کے جو ابتلاءات اور امتحانات ہیں اس سے ہم محفوظ رہیں۔ صدقہ ہر مہینے کا بھی دینا ضروری ہوتا ہے کہ بہرحال جتنا ہو سکے آپ اس مہینے کا صدقہ دیا کریں۔ مفاتیح الجناح بہرحال ایک ایسی کتاب ہے کہ جو شیخ عباس قمی نے کمپائل کی ہے۔ ظاہر ہے وہ دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں، اعمال ہیں، اور انہوں نے مختلف کتابوں سے، احادیث اور روایات سے اس کو جمع کیا ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں موجود ہونی چاہیے۔ اردو ترجمے کے ساتھ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ترجمہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ترجمہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہرحال موبائل میں اپلیکیشن بھی موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے کتاب پڑھنے کا تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں مفاتیح الجناح، اردو کے اندر اور انگلش کے اندر شیعہ ٹول کٹ بھی ہے، پرلز ڈیوائن بھی ہے۔ یعنی بہت ساری اپلیکیشن ہیں جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ duas.org سائٹ بھی ہے، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ شیخ عباس قمی کا کتنا خلوص تھا کہ آج ان کی کتاب پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور ظاہر ہے بیان کرتے ہیں کہ دو طالب علم مشہد کے تھے، اور رات کو ظاہر ہے ابھی تو بڑی روشنی ہوتی ہے، لائٹیں ہوتی ہیں، تاریکی اور اندھیرا۔ کہتے تھے کہ صبح صبح ہم فجر سے پہلے حرم جایا کرتے تھے مولا کے، اور اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ہمیں ایک دوسرا نظر نہیں آتا تھا، ہم دیوار کے سہارے سے جاتے تھے۔ کہتے ہیں ایک رات ہم جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی آگے کوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک نور نکلتا ہے، روشنی، اور پھر روشنی بجھ جاتی ہے، پھر کچھ نکلتا ہے، پھر بجھ جاتی ہے، کچھ روشن ہو رہا ہے، خاموش ہو رہا ہے، روشن ہو رہا ہے، اور روشنی بجھ رہی ہے۔ جب ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ عباس قمی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ آپ کے وجود سے ایک دم روشنی نکلتی ہے اور پھر روشنی بجھ جاتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو وجود سے نور نکلتا ہے۔ تو اس مقام پہ ظاہر ہے جب آدمی پہنچ جائے، کیسے پہنچے ہیں آپ یقین کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جانے محترم، بیسکس ہیں۔ لوگ آیت اللہ عظمہ بہجتی خدمت میں پہنچتے تھے کہ ہمیں کوئی عمل بتائیں کہ ہم بھی بہت بڑے عالم عارف بن جائیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو تم جانتے ہو اس پہ عمل کرو، خدا تمہیں وہ بھی بتا دے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو ہم بہت ساری چیزیں جانتے ہیں۔ اب شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے کہا کہ والد کو اٹھاؤ، کھانا تیار ہے۔ جا کے کمرے میں دیکھا تو والد سو رہے تھے۔ اب کہ میں اٹھاؤں گا ایک دم اور یہ اٹھ جائیں گے، تو اپنے لبوں سے ان کے پاؤں کو بوسہ دیا کہ لبوں کی گرمی ان کو آہستہ آہستہ بیدار کرے۔ کتنا احترام! پھر آپ دیکھیں نتیجہ، پھر کہتے ہیں جب والد اٹھے تو انہوں نے بیٹے کے حق میں دعا کی، اور باپ کی دعا روایات کہتی ہیں کہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے۔ اب نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے۔ وہ آج کل کا زمانہ اتنا ماڈرن ہو گیا، نہ باپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے، نہ وہ باپ دعائیں دیتا ہے، نہ اولاد ویسی ہے کہ باپ کی خدمت کرے۔ کتنے احکامات ہیں آپ دیکھیں، حقوق کہ والد اگر آپ کا کمرے میں داخل ہو، آپ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، چاہے کتنی دفعہ ہی کیوں نہ آئے۔ باپ کے آگے مت چلو، پیچھے چلو۔ باپ کو انگلی کے اشارہ مت کرو، باپ کو اپنے نام سے ان کے مت پکارو۔ کیوں احکام ہے عزیزان محترم۔ خب بہرحال ہماری گفتگو یہ چلی، والا شیخ عباس قمی کا تذکرہ آ گیا، یقیناً وہ ہمارے حق میں عالم برزخ میں دعا گو ہوں۔